اگلا کوشچن ہے، میرے سر کے بال آلموسٹ جھڑ چکے ہیں، جس کی وجہ سے میں نے اپنے سر پر پرماننٹ طور پر وگ لگا رکھی ہے، جو کہ ایڈہیسو کے ذریعے 1 مہینے کے لیے چپکائی جاتی ہے۔ اس دوران مجھے غسل کرنے کی غرض سے وگ اتارنے میں ضرر کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ایسی صورتحال میں کیا میں وگ کو اتارے بغیر غسل کر سکتا ہوں؟ اسی حوالے سے یہ بھی بتا دیں کہ کیا غسل کے لیے مصنوعی دانتوں کو اتارنا بھی ضروری ہے؟ دیکھیں جی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا مگر جتنی اس کی وسعت ہے۔ ظاہر ہے کہ جب اس طرح کی کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہوگی تو پھر شریعت کے احکام میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نرمی آ جاتی ہے۔ سنن نبی داؤد میں ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی کی ناک کٹ گئی کسی جنگ کے اندر نا، تو نبی علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ تم نہ چاندی کی ناک بنوا کر لگواؤ، ناک کے بغیر تو انسان کا حسن ہی کوئی نہیں ہے نا۔ تو انہوں نے چاندی کی ناک لگوائی تو اس میں بدبو پڑ گئی، ظاہر ہے کروین ریزسٹنٹ تو اس کے اندر نہیں ہے۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ تم سونے کی ناک، حالانکہ سونا بخاری مسلم میں کتنی حدیث ہیں کہ مردوں کے اوپر حرام ہے، لیکن یہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن تھی تو کہا کہ سونے کا ناک لگاؤ، کیونکہ سونا ایسی دھات ہے جس کو زنگ نہیں پڑتا، اس کو ہزاروں سال کے لیے آپ زمین میں دفنا دیں، اسی لیے دنیا میں اس کو جو ہے وہ سب سے قیمتی دھات کے طور پر اور کرنسی کے طور پہ مانا گیا ہے سونے کو۔ تو سونے کی دان لگائی۔ اب آپ کو یہ حدیثیں سنائیں گے کہ یہ سونا مرد کے لیے حرام ہے، تو انہوں نے تو ناک لگائی۔ سونے کا دانت بھی آپ لگوا سکتے ہیں جو افورڈ کر سکتا ہے، کیونکہ سونے کا دانت آپ لگوائیں گے تو نہ اس میں بدبو پڑے گی، نہ اس کو زنگ لگے گا، ٹھیک ہے جی، اور نہ وہ پرانا ہوگا، لگوا سکتے ہیں۔ لیکن اس طرح کی جو صورتحال ہوگی نا، پھر جو فکس ہوئی ہوئی ہوں گی چیزیں، اس میں صرف ایک ایشو ہوتا ہے، جب اس طرح کا بندہ مر جائے تو پھر ان چیزوں کے ساتھ کیا کیا جائے۔ عین ممکن ہے کسی نے سونے کا دان لگایا اور مر گیا اور اس کو اس طرح دفنا دیا ہے، وہ قبر کھود کے ہی نکال لے، یہ بھی چانس ہوتے ہیں نا۔ تو اگر تو آسانی سے وہ دانت اتر سکتا ہے تکلیف کے بغیر، کیونکہ ابو داؤد میں حدیث ہے جس نے مردے کی ہڈی توڑی گویا اس نے زندہ کی ہڈی توڑی، تو اگر بہت فکس ہے تو پھر سونے کا دانت نہ اتارا جائے، تو اتار لینا چاہیے اگر آسانی سے اتر سکتا ہے، تاکہ وہ کسی اور چور کو آپ ازمائش میں نہ ڈال دیں کہ وہ کہ جی میں ظاہر سونا تو اب آپ دیکھیں نا 90+ جا چکا ہے، تو اتنی قیمت بڑھ چکی ہے۔ تو سونے کا دانت بھی لگوا سکتے ہیں، سونے کی ناک بھی لگوا سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس وہ احادیث ہیں جو ہمیں یہ گائیڈ کرتی ہیں کہ جہاں پہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہو تو پھر شریعت کی پابندیاں ویسی نہیں رہتی۔ اب آ جائیں بالوں کی طرف۔ بال بھی انسان کو اللہ نے حسن دیا ہے ایک، ظاہر ہے یہ تو جن کے بال نہیں ان سے پوچھے، جو بیچارے گنجے ہو چکے ہیں جوانی میں، بیچارے کیا کیا پاپڑ بیلتے ہیں، اور جن کو اللہ نے بال دیے ہوئے ہیں وہ علیحدہ سے مصیبت میں ڈلے ہوئے ہوتے ہیں، ہر وقت کنگھی کرتے رہتے ہیں۔ تو ہیئر ٹرانسپلانٹ اگر ہو جائے وہ تو سب سے بہتر ہے، اگرچہ وہ ایک مہنگا طریقہ ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کے اپنے بال ہی یہ گدی سے اور سائڈ سے اتار کے نا وہ یہاں پہ نا کاشت کیے جاتے ہیں، ٹرانسپلانٹ کیے جاتے ہیں، آپ کے اپنے بال۔ دوسرے بال تو آپ کو لگ ہی نہیں سکتے، اور ویسے بھی وہ حرام ہے، کیونکہ وہ دوسرے بال اگر آپ کو لگائیں گے تو آپ کے جسم میں اینٹی باڈیز پیدا ہو جائیں گے، وہ اس کو وائرس سمجھتے ہوئے ہی نا ریئیکٹ کر جائیں گے۔ تو آپ اپنے بال ہی لگوائیں، اور کیونکہ یہ گدی اور یہ سائڈ وہ بال ہیں جو بال گنجے بندے کے بھی ہوتے ہیں، یہ ایسی جگہ ہے یہیں سے اٹھا کے نا وہ پھر کاشت کرنا شروع کرتے ہیں، پھر کام چل جاتا ہے جس کا چل سکتا ہے۔ یہ اللہ نے جگہ ایسی بنائی ہوئی ہے۔ تو وضو میں بھی سر کا مسا ہے نا، سر کے بالوں کا مسا نہیں ہے، ورنہ گنجے لوگ یوں کر کے مسا کر رہے ہوتے ہیں، یوں نہ کر رہے ہوتے ہیں۔ سر کا مسا ہے، چاہے آپ کی گھنج ہوئی بھی ہے یا بال ہے، دونوں کیسز میں سر کا مسا ہے۔ وگ والا معاملہ جو ہے نا وہ ذرا آسان ہے، کیونکہ اس میں خرچہ بھی کم ہے۔ صرف یہ ایک غسل والا ایشو آ جاتا ہے کہ وہ اڈہیسو کے ذریعے وہ چپکا دیتے ہیں۔ اچھا، اس میں بھی اس طرح کی وگ بھی آتی ہیں جو بغیر اڈہیسو کے بھی آپ، وہ نیچے ربڑ والا پورشن ہوتا ہے، وہ ایئر ریموو ہو جاتی ہے، وہ چپک جاتی ہے، تو بہتر ہے آپ وہ والی وگ استعمال کر لیں۔ ہم صرف آپ کو لاہور کا راستہ نہیں دکھاتے، لاہور کا کرایہ بھی دینے ہیں نال، یہ کر لیں۔ پھر بھی اگر آپ سمجھتے ہیں نہیں اس کا رزلٹ وہ نہیں ہے، اس میں یہ بھی خطرہ لگا رہتا ہے نا کہ کبھی کوئی ذاتی طور پہ وگ اتر ہی نہ جائے۔ آپ کے اس وقت بھی کئی لوگ ایسے ہیں جن کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے بال وگ والے ہیں،
الا یہ کہ کوئی خبر لیک ہو جائے. تو ظاہر ہے وہ لوگوں کے لیے تو یہ پرابلم ہے. لیکن یہ یاد رکھیے گا جن لوگوں کا رشتے والا معاملہ ہے نا وہ یہ کام نہیں کر سکتے کہ وہ اگر ان کی گنج ہے تو جب ان کا رشتہ دیکھنے کے لیے ہیں تو ایسے اتار کے لشکارے کے ساتھ ان کو ریسیو کریں, کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر ان میں گنج والا ایک کمزوری اللہ نے رکھ دی ہے تو کئی اور خوبیاں رکھی ہوں گی. ٹھیک ہے, اللہ نے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے سب کو بیلنس ہی کیا ہوتا ہے. تو اس طرح کا آپ دھوکہ نہیں دے سکتے, کیونکہ صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیث ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک عورت کی شکایت آئی. وہ کہنے لگی کہ میری بچی کی شادی کا وقت قریب آ گیا اور اس کے تو آلموسٹ یہ گنجی ہے, تو آپ مجھے اجازت دیں کہ میں عورتوں کے بال گوند لوں اس کے بالوں میں نا, پرامدد کے طور پر. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو حرام ہے, بلکہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے ایسی عورتوں پر لعنت ہے جو بال گندواتی ہیں بالوں کے ساتھ. ایک وہ پرامدہ ہے جو ہماری عورتیں دھاگے کا استعمال کرتی ہیں, وہ تو جائز ہے. انسانی بالوں کا پرامدہ نہیں ہو سکتا, اس سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا. بلکہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور ملوکیت میں مدینہ شریف آئے تو حج کے دوران انہوں نے ایک خطبہ دیا, اس میں انہوں نے ایک بڑی گت سی پکڑی ہوئی اس طرح کی ایک بالوں کی چٹیا, اور کہا کہ تمہارے علماء کدھر چلے گئے ہیں, یہ چٹیاں یعنی سر عام ظاہر وہاں بک رہی تھی کہیں پہ. انہوں نے کہا کہ یہ تمہیں علماء نہیں بتاتے کہ نبی علیہ السلام نے انسانی بالوں کا پراندہ بنانے سے منع فرمایا. اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ انسانی بال آپ بیچ نہیں سکتے. یہاں تو کئی کیسز رپورٹ ہوئے ہیں کہ مردہ عورتوں کی لاشیں نکال کے ان کے بال شیو کر کے بیچے گئے ہیں. کراچی میں کئی اسکینڈل سامنے آئے ہیں. جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں, کہتے یہ ہیں, اور کرتوت آپ دیکھ لیں. اچھا, یہ کینسر کے جو مریض ہیں نا ان کے بھی بال بعض اوقات بھویں تک بھی چلی جاتی ہیں. تو اگر وہ اس طرح کی آرٹیفیشل بال لگوا لیں وہ ٹھیک ہے, انسانی بال نہ ہو. آرٹیفیشل آپ وگ بھی لگا سکتے ہیں, اگر آپ نے ایڈہیسو سے لگوائی ہوئی ہے اور 1 مہینے سے پہلے آپ کھول نہیں سکتے تو وہ آپ کی پرسنالٹی کا حصہ ہے. اب آپ جب غسل کریں گے نا تو آپ کو وہ اتار کے, اس میں ضرر کا اندیشہ ہے, ورنہ تو یہ دانت اور ناک بھی کیا صحابہ کرام اتارتے تھے جس کا ٹوٹ گیا ہوا تھا, نہیں, وہ آپ اسی سرکمسٹانسز کے ساتھ ان معاملات کو لے کے چلیں گے. وہ آپ کی پرسنالٹی کا ایک حصہ ہے. اور یہ آپ پریکٹیکلی کئی چیزیں کر رہے ہیں. مجھے بتائیں, جب آپ سر اور داڑھی کے بالوں میں تیل لگاتے ہیں یا مہندی لگاتے ہیں, جو کہ سنت ہے, دونوں چیزیں بخاری مسلم میں درجوں حدیث اس پہ گواہ ہیں. مشکات المصابیح کی 2ری جلد میں آپ بالوں والا چیپٹر نکال لیں, کنگھی کا بیان, کتاب اللباس چیپٹر میں ساری حدیث ہیں. تو تیل کی تو لیئر چڑھ نہیں جاتی, تو پھر آپ کا وضو ہو جاتا ہے؟ ہو جاتا ہے, کیونکہ لیئر ہے. وہ آپ کی پرسنالٹی کا حصہ ہے, ورنہ تو آپ صابن سے مانجتے رہتے جب تک تیل ختم نہ ہو جائے وضو ہی نہیں ہوگا. ایون آپ جو کریمیں لگاتے ہیں, میں تو ویسے کریم کو استعمال نہیں کرتا, میں تو یہ پیٹرولیم جیلی یوز کرتا ہوں. ایک نیچرل چیز ہے, اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے, جو نیچرل امپورٹڈ ہو نا, ادھر والی نہ ہو جو کہ تیل کے کنویں سے نکلتی ہے, جو کنواں سر ایڈون نے دریافت کیا تھا. اگر زندہ ہوتے تو میں حافظہ اللہ کہہ دیتا, مر گئے تو کافر مردے کے لیے دعا تو نہیں ہو سکتی, کسی بزرگ نے نہیں دریافت کیا. تو وہ افیکٹو چیز ہے. باقی کریموں کے سائیڈ افیکٹ بھی آپ دیکھ رہے ہیں, اللہ ماشاء اللہ. اب اگر کسی نے کریم بھی لگائی ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ اب وہ بڑا تردد ہے کہ اس کو ریموو کریں. البتہ اس سے کسی عورت نے پلی نہیں لینی کہ وہ نیل پالش لگا لے, اس کو اتارنے میں کوئی تردد نہیں ہے. نہ یہ بیسک نیڈ ہے آپ کی. جلد کی حفاظت تو بیسک نیڈ ہے نا, یہ تو صرف خوبصورتی والا معاملہ ہے نا, اور اس کو اتارنے میں کوئی تردد بھی نہیں ہے. وگ تو ظاہر ایڈہیسو سے لگی ہے, وہ تو اتنا خرچہ ہوتا ہے, اور پھر اتارنے میں ایک پورا ایک اتنا ہر بندہ کرنا شروع کر دے تو پھر تو اس کو کل کو آپ یہ بھی کہیں گے کہ وہ وگ اتارے ہر وضو کے لیے. لیکن یہ تو آپ ہیئر ریموونگ, جو یہ نیل پالش ریموونگ آپ کے پاس ریموورز ہیں, وہ تو سیکنڈز میں ریموو کر دیتے ہیں. وہ پلی نہیں لے سکتے, سرخی والے پلی نہیں لے سکتے. میں ان چیزوں کی بات کر رہا ہوں جو چیزیں بیسکس کے اندر آتی ہیں, اضافی نہیں ہیں. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام فرمایا ان عورتوں پر لعنت جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں, ان مردوں پہ لعنت جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں. فیشن بھی دونوں کے ڈیفرنٹ ہیں. یہ نہیں ہے کہ مردوں کے ہم ٹخنے تو ننگے نہیں کروا سکتے, فیشن آئے تو عورتیں اپنے ٹخنے ننگے کر کے پھریں. دیکھیں نا آپ حالت دیکھیں, اور فیشن کے نام پہ جو مرضی ان میں داخل کر دیں. اچھا, بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے,
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو بدن گندواتی ہیں، یعنی ٹیٹو بنواتی ہیں اور بال نوچتی ہیں۔ ایک تو ہے نا بالوں کو ڈائی کرنا سائڈ سے، وہ ٹھیک ہے کلر کر کے، اس پہ میرا الگ سے آئی بروز کے اوپر کلپ ہے، وہ آپ دیکھ لیجئے گا، لیکن آئی بروز کو شیپ دینا کاٹ کے، یہ تو حرام ہے اسی حدیث کے تحت۔ اور تیسری وہ عورتیں جو دانتوں میں گیپ بنواتی ہیں خوبصورت دکھنے کے لیے۔ بریسز لگانا ٹھیک ہے کیونکہ وہ نیچر سے ہٹی ہوئی چیز ہے نا، کسی کے دانت ٹیڑھے ہو گئے سیدھے کروا لیں، لیکن دانت سیدھے سب کچھ ہے، پھر اس کو آپ جو ہے وہ عجیب عجیب کام کروا رہے ہیں، تو یہ تو غلط ہے، یہ تو آپ نیچر کو بگاڑ رہے ہیں۔ تو سورہ نساء کی آیت نمبر 119 ہے وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ شیطان نے کہا تھا اے اللہ میں انسانیت کو ابھاروں گا کہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو وہ بدلیں گے۔ اس لیے داڑھی مڈانے کو ہم حرام کہتے ہیں کہ عورتوں کی داڑھی نہیں نکلتی، مردوں کی نکلتی ہے، داڑھی مڈا نہیں سکتے، ٹھیک ہے چھوٹی بڑی جتنی مرضی آپ رکھ لیں، لیکن عورتوں سے مشابہت نہ ہو، ایٹ لیسٹ اتنی داڑھی رکھ لیں، تو نیچر کو نہ بگاڑیں۔ تو یہ جو ابن مسعود کی حدیث ہے نا بخاری مسلم میں کہ 3 طرح کی عورتوں پہ لعنت ہے، ٹیٹو بنوانے والی، دانتوں میں گیپ کروانے والی عورتوں پہ لعنت ہے، اور بال اکھاڑنے والی۔ تو ایک عورت ایٹ لیسٹ وہ تابعہ تو ہوگی یا صحابیہ ہوگی، وہ ابن مسعود کے پاس آئی کہا کہ آپ اس طرح کی حدیث بیان کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے لعنت فرمائی ہے، تو میں نے تو پورا قرآن پڑھا ہے، قرآن میں کوئی ایسی آیت موجود نہیں ہے کہ جس میں ایسی عورتوں میں لعنت کی ہو۔ ہماری عورتوں تو یہ نہیں کہہ سکتی انہوں نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہوا، الا ماشاء اللہ۔ تو ابن مسعود نے کہا کہ تم نے قرآن پڑھا ہے تو قرآن میں تم نے یہ آیت نہیں پڑھی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول اللہ تمہیں دیں وہ لے لو، جس سے رسول اللہ منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ کہا یہ تو پڑھی ہے، تو ان کا رسول اللہ نے ہی فرمایا ہے کہ ان لوگوں پہ، ان عورتوں پہ لعنت ہے، تو چونکہ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لہذا ان کا فرمانا گویا اللہ ہی کا فرمانا ہے۔ بالکل صحیح کہا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی گویا اللہ کی اطاعت کی۔ اس سے بھی بڑھ کر قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی فرما دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر میری یعنی رسول اللہ کی اتباع کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ صلاۃ بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اچھا یہ دیکھیں آپ، اس عورت نے یہ بات کی تو ابن مسعود نے کہا قرآن میں ہے، اب اس نے اگلی بات کر دی، اس نے کہا حضور آپ کی بیوی بھی یہی کرتی ہے۔ یہ پراپوگنڈے صرف آج کے دور کی بات نہیں ہے، اس زمانے میں بھی پراپوگنڈے ہوتے تھے کہ ابن مسعود خود تو حدیثیں بیان کرتا ہے اور اپنی زنانی دی بڑی فیشن والی ہے۔ تو یہ ہر بندے کا رائٹ ہے جو پبلک فگر ہو، جو لوگوں کو دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہو، جو لوگوں کو دین سکھاتا ہو، اگر اس کے اوپر ایلیگیشن لگے تو اس کا یہ کام ہے وہ اپنی ایلیگیشن اپنے سے دور کرے، ادروائز دین کا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو ابن مسعود نے کہا اچھا جاؤ میری بیوی کو اندر جا کے دیکھ لو۔ وہ اندر گئی تو شرمندہ ہو کے باہر نکلی اور کہا کہ نہیں، آپ کی بیوی کے بارے میں تو غلط بات مشہور تھی، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر میری بیوی ایسا کرتی ہوتی تو پھر ابن مسعود کی بیوی نہ ہوتی، وہ یعنی جو رسول اللہ کی نافرمان ہو وہ میری بیوی ہو سکتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ یعنی صحابہ کرام کا ایٹیچیوڈ تھا کہ انہوں نے اپنی کلیریفیکیشن دی، حتیٰ کہ بخاری مسلم میں نے کئی دفعہ حدیث بیان کی ہے کہ نبی علیہ السلام اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے تو رات کے گپ اندھیرے میں ایک عورت آپ کو ملنے آئی، آپ کافی دیر تک اس کے ساتھ باتیں کرتے رہے، پھر مسجد سے نکلے اس عورت کے ساتھ کہیں چلے گئے دور، اسٹریٹ لائٹس نہیں تھی، گپ اندھیرا تھا، چوراہے پہ کچھ صحابہ کھڑے تھے، آپ علیہ السلام جب واپس آئے تو ان کے پاس رک کر کہا کہ یہ میری بیوی صفیہ تھی، مجھے ملنے آئی تھی، میں اسے گھر تک چھوڑنے گیا تھا، اعتکاف کی عادت میں آپ جا سکتے ہیں گھر ضرورت کے تحت۔ تو ان کا یا رسول اللہ ہم آپ کے بارے میں بدگمانی تو نہیں کر سکتے کہ آپ ایسے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ بے شک شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، شیطان یہ وسوسہ دلا سکتا تھا کہ آپ کسی غیر محرم عورت کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ اس سے یہ بھی درس ملا کہ اگر نبی علیہ السلام اپنی کلیریفیکیشن دیتے ہیں نا اپنے فالورز کو، تو ان کے فالورز کو بدرجہ اولا، بدرجہ اولا بتانا چاہیے یہ بات
کہ بھئی یہ چیز ہے، یہ نہیں ہے کہ اسمبلی میں تقریر کر رہے ہیں کہ جناب والا یہ ہیں وہ ذرائع، اور کورٹ میں جا کے کہہ دیا کہ یہ تو میرا جو ہے وہ ایک سیاسی بیان تھا، یہ میرا کوئی آئینی بیان تو نہیں تھا، نہ میرے جوڈیشل لینگویج میں تو بیان نہیں تھا، جوڈیشری کا بیان تو نہیں تھا۔ آپ نے بھی خوش نہیں ہونا، آپ کا لیڈر بھی ہے جو سالوں سال کہتا رہا 35 پنکچر، اور ایک اینکر کی بدنامی اس نے کی۔ علمی اختلاف آپ کو ہو سکتا ہے، مجھے کئی معاملات میں ان سے اختلاف ہے، لیکن جھوٹا الزام تو نہ لگائیں۔ اور جب اس نے حد کے عزت کا مقدمہ کیا ہمارے موجودہ پرائم منسٹر کے اوپر، تو عدالت میں جا کے معافی نامہ لکھ دیا کہ یہ تو میرا سیاسی بیان تھا۔ اب اس سے جو مقاصد اچیو کرنے تھے وہ انہوں نے کر لیے، معافی اوپنلی نہیں مانگی، عدالت میں معافی مانگی، ورنہ تو ان کو اربوں روپے کا ہرجانہ بھگتنا پڑنا تھا۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اس طرح کی حرکتیں کریں کہ کسی کے اوپر جھوٹے الزامات لگائیں۔ بات وہاں پہ آئی کہ وہ آپ وگ بھی لگا سکتے ہیں، اور اس کو پھر آپ کو اتارنا ضروری نہیں ہوگا اگر وہ اس مشکل سے اتر رہی ہوتی ہے۔ وہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی ہے، آپ اس کو لے کے چلیں۔ جتنے سوالات تھے اس کے اندر کور ہو گئے ہیں اس میں؟ کور ہو گئے سارے، ٹھیک ہو گئے۔ جزاکم اللہ خیر۔